بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بد نگاہی اور بد نظری ایک نشہ ہے جسے لگا برباد ہوا۔ اس سے بچنے کے لیے کون سے وظائف اور کون سے عملیات ہیں؟ ناظرین، یہ ایسا نشہ ہے جو انسان کی ساری روحانیت کو جڑ سے ختم کر کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ انسان کو نیکی سے نفرت اور گناہ سے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ انسان مسجد سے بھاگتا اور بازار میں خوش رہتا ہے۔ میں آج کی اس ویڈیو میں اپنے معزز ناظرین کے لیے اس نشے سے چھٹکارے کے لیے پوری تحقیق اور چھان بین کے بعد چند وظائف پیش کر رہا ہوں۔ آج کل ایک گناہ جس کو شاید اب گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا وہ بد نظری ہے۔ بد نظری میری نظر میں صرف ایک گناہ ہی نہیں بلکہ ایک نشہ بھی ہے۔ یہ نشہ جس کو ہو جائے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے لطف اندوز ضرور ہوتا ہے۔ لاکھ خود کو منع کرے، لاکھ سر جھکائے، مگر جب تک یہ گناہ بے لذت نہ کر لے اس کو سکون میسر نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے جس سے کچھ لذت بھی حاصل نہیں ہوتی، پھر بھی انسان اس نشے سے خود کو محظوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایسا نشہ ہے جو انسان کی ساری روحانیت کو جڑ سے ختم کر کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ انسان کو نیکی سے نفرت اور گناہ سے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ انسان مسجد سے بھاگتا اور بازار میں خوش رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں چند ایسے وظائف بیان کروں گا جس سے بد نظری جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، بد نظری اور بد نگاہی دراصل ہے کیا، اور اس کے بارے میں ہمارے رسول سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ مرد کا نامحرم عورت کو نظر بھر کر دیکھنا اور عورت کا نامحرم مرد کو نظر بھر کر دیکھنا بد نظری ہے۔ البتہ اگر غیر ارادی طور پر اچانک کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے اور فوراً نظر پھیر لے تو اس پر بد نظری کا گناہ نہیں ہے۔ بد نظری کرنے والے کے لیے عذاب یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں ایسے شخص پر لعنت آئی ہے، یعنی رحمت خداوندی سے محرومی کا فیصلہ وارد ہوا ہے۔ اگر اچانک کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نگاہ پھیر دینی چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں دریافت کیا، یعنی اچانک کسی نامحرم عورت پر نظر پڑ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ میں ادھر سے نگاہ پھیر لوں۔ نیز بد نگاہی انسان کی عبادت کی حلاوت کو ختم کر دیتی ہے اور اس کا ذہن مختلف گندے خیالات کی اماجگاہ بن جاتا ہے، جس سے اس کی خانگی زندگی شدید متاثر ہوتی ہے اور خیر و برکت سے محرومی بھی ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص اللہ کے خوف کے پیش نظر بد نگاہی سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حلاوت ایمانی نصیب ہونے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نور آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ: آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ بیان القرآن۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت بریدہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، نظر پڑ جانے کے بعد پھر نظر نہ ڈالو، یعنی اگر کسی عورت پر ناگہاں نظر پڑ جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر تو جائز ہے جبکہ اس میں قصد و ارادہ کو دخل نہ ہو، مگر دوسری نظر جائز نہیں ہے۔ محترم ناظرین، مذکورہ احادیث سے یہ بات پوری طرح سے ثابت ہو چکی ہے کہ کسی عورت کا کسی غیر محرم مرد کو نظر بھر کر دیکھنا اور کسی مرد کا کسی غیر محرم عورت کو نظر بھر کر دیکھنا گناہ کا عمل ہے، اور ایسا عمل ہے جس سے انسان کی زندگی سے رحمت اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا کبھی عمل ہے جس سے انسان کا دل عبادات سے دور ہونے لگتا ہے اور گناہوں کی جانب مائل ہونے لگتا ہے۔ زنا کی پہلی سیڑھی ہی بد نگاہی ہے۔ کوئی شخص مرد یا عورت تب تک زنا جیسے گناہ کبیرہ کی جانب مائل نہیں ہو سکتے جب تک وہ بد نگاہی کے منازل طے نہ کر لیں۔ محترم ناظرین،
بد نگاہی اور بد نظری سے محفوظ رہنے کے لیے وظائف بھی بتاؤں گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے کہ اگر کبھی بے ارادہ کسی عورت پر یا کسی عورت کی کسی مرد پر نظر پڑ جائے تو دوسری نظر نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ دوسری نگاہ ہی دراصل سارے فساد کی جڑ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو نگاہ کو ادھر ادھر پھیر لینا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر شادی شدہ مرد کی نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑ جائے اور وہ اسے خوبصورت معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خوبصورت عورت کی شکل میں آتا ہے اور خوبصورت عورت کی شکل میں ہی چلا جاتا ہے، اور اگر مرد اپنی بیوی سے جا کر مجامعت کر لے تو اس پر سے شہوت کا اثر جاتا رہے گا اور وہ شیطان کی چال سے محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دل کو نورانی بنانے اور نظر بد سے بچانے کا عمل بھی جان لیجئے۔ رات کو سوتے وقت جب آپ بستر پر لیٹیں تو ایک بار درود شریف پڑھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر 11 بار یا باعثو یا نورو پڑھیں۔ ان اسماء الحسنہ کو پڑھنے کے فائدے بے شمار ہیں۔ بزرگان دین بتاتے ہیں کہ اس عمل سے اللہ کریم دل کو نورانی فرمائیں گے، اپنی رحمت سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اللہ کریم کشف کی اعلیٰ کیفیات عطا فرمائیں گے، اعمال کی لذت اور برکت سے نوازیں گے۔ اس کے علاوہ دوران نماز نظروں کی حفاظت کے لیے یہ عمل بھی ضرور کریں۔ نماز کے دوران اگر آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، یعنی نظروں کو ادھر ادھر نہیں گھمائیں گے اور پوری دل جمعی اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کریں گے تو یہ عمل نماز کے باہر نظروں کو حیا کا سرمہ عطا فرمائے گا۔ یہ ایک بہترین مشق ہے اپنی نظروں اور اپنی نگاہوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بہت جلد بد نظری جیسے بری عادت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک نہایت ہی مجرب عمل پیش کر رہا ہوں جس سے نہ صرف بد نگاہی سے چھٹکارا حاصل ہو پائے گا بلکہ دماغ میں جو شیطانی خیالات مثلا گندے خیالات اور وساوس وغیرہ آتے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے ہمارے ذہن میں ایسے خطرناک خیالات آنے لگتے ہیں جیسا کہ خدا نخواستہ ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے یا کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ چلتے پھرتے اللہ کا بابرکت نام یا ممیتو پڑھتے رہیں۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب بھی کوئی وسوسہ یا کوئی شیطانی اور گندے خیالات دماغ میں حاوی ہونے لگیں تو فوراً یا ممیتوں کا ورد شروع کر دیں۔ اس کی برکت سے ہر طرح کے شیطانی وساوس اور غلیظ خیالات سے جان چھوٹ جائے گی، روحانیت نصیب ہوگی اور چہرے پر نور آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ طاق اعداد میں پڑھیں، نظروں میں حیا آ جائے گی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 عصر کے بعد ایک ہی سانس میں طاق اعداد میں پڑھنے سے اللہ کریم نظر کا حیا عطا فرمائیں گے، خیالات کو پاکیزگی عطا فرمائیں گے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا۔ شیطانی چالوں سے بچنے کے لیے ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل جیسے تمام آلات کو استعمال کرتے وقت اگر 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھا جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ کریم یہ شیطان کی چالیں ہیں مگر تو یوسف علیہ السلام والا ہی رب ہے، مجھے ان چالوں سے بچا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بکثرت پڑھیں۔ اس دعا کو خود بھی بکثرت پڑھیں اور بچوں پر بھی دام کریں۔ اللہم اعوذ بک من فتنۃ النساء وحبالۃ الشیطان۔ دل اور آنکھوں کی نورانیت کے لیے جو شخص کھانے کے دوران 7 بار یا رحمانو پڑھ لے، اللہ پاک اس کے دل اور آنکھوں کو انشاءاللہ نورانیت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ پوری امت کو علت، ذلت اور قلت سے پناہ عطا فرمائیں، ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ فرما کر راہ حق پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائیں، ہم سب مسلمانوں کو پکے سچے نمازی بنائیں اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔